جہاں من دون اللہ کی مذمت بیان کی گئی، ان کی برائیاں بیان کی گئی ہیں، اور من دون اللہ کی بے بسی اور بے چارگی بیان کی گئی ہے، وہاں مراد ہے بت، وہاں مراد ہے بت۔ لیکن کچھ مقامات پہ من دون اللہ سے مراد انبیاء اور اولیاء بھی ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعا هو العبادہ۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے دعا عین عبادت ہے۔ اور اس حدیث کی سپورٹ میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ غافر کی آیت نمبر 60 تلاوت فرمائی، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ آپ اس آیت پہ غور کیجئے۔ پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، دعائیں، اور پھر آگے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری دعاؤں سے منہ موڑتے ہیں، مجھ سے دعائیں نہیں کرتے، اس دعا کے لفظ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عبادت سے ریپلیس کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث کہ الدعا هو العبادہ، اس کی سپورٹ میں ثبوت کے طور پر کہ دعا ہی عبادت ہے، پھر یہ والی آیت تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد سورہ نمبر 46 آیت نمبر 4، تم ان سے کہو کیا تم نے ان چیزوں پر کبھی غور کیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین کی کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ اگر آپ اس چیز پہ، اس آیت پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہوں نے زمین یا آسمانوں میں کیا پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زمینوں اور آسمانوں کا خالق ہے، جس میں یہ الہ والی صفت خالق ہونے کی، جو تخلیق کرے یا زمین کو یا آسمانوں کو، صرف اور صرف آپ دعا جو ہے وہ اسی سے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 میں دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تم سب کا پالنے والا ہے، اسی کی سلطنت ہے۔ جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اور یہ آیات جب آپ ان لوگوں کو بتائیں گے، مکتبہ بریلوی لوگوں کو بتائیں گے، دعوت اسلامی والے لوگوں کو بتائیں گے، ان لوگوں کو بتائیں گے جو دعا مانگتے ہیں، ان لوگوں سے جو اس دنیا سے چلے گئے، ہزاروں سال، کئی سو سال ہو گئے، ان سے جو دعائیں مانگتے ہیں، جب آپ کو ان کو یہ آیات بتائیں گے تو پتہ ہے وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یہ آیات بتوں والی ہیں، آپ بتوں کی آیات ہم پہ فٹ کر رہے ہیں۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ اولیاء کرام سے دعائیں نہیں مانگا کرتے تھے، غیب میں مدد ان سے نہیں مانگا کرتے تھے، وہ بتوں سے مانگتے تھے۔ بت پتھر کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ پتھر سے، ہم تو اللہ کے اولیاء سے مدد مانگتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے سورہ نمبر 7 آیت نمبر 194، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ یقین جانو اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں۔ یعنی کہ مشرکین مکہ جن بتوں کو پکارا کرتے تھے، مثلا لات، منات، حبل کو جب وہ پکارتے تھے تو حبل وہ اصل میں کس چیز کو پکار رہے ہوتے تھے؟ حبل حضرت حابیل علیہ السلام کا بیٹا، حضرت آدم علیہ السلام کا نیک بیٹا، جس کو قابیل نے قتل کیا تھا، جب وہ اس دنیا کا پہلا شہید، اس کو جب پکارتے ہیں تو جب وہ پتھر سامنے پتھر ہے، جب وہ پتھر کے بت کو پکارتے ہیں حبل کو، تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس بت سے کوئی کنیکشن ملا ہوا ہے حضرت حابیل علیہ السلام کا، یا ان کی یاد اور ان کی نشانی کے لیے۔ جو جب وہ دعا مانگتے ہیں وہ پتھر سے کچھ نہیں مانگتے، وہ حضرت حابیل علیہ السلام سے دعا مانگتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو، اللہ کے سوا وہ
تمہاری طرح بندے ہیں. حضرت حابیل علیہ السلام بھی تمہاری طرح بندے تھے. لات منات عزا بھی تمہاری طرح بندے تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی تمہاری طرح بندے ہیں. اور اب اس بات تک قرآن سے ثبوت کہ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے دعا کرنا، کیا قرآن نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے کہ یہ شرک ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں سورہ فاطر آیت نمبر 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار سنیں گے ہی نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، اور قیامت کے دن وہ خود تمہارے شرک کی تردید کر دیں گے. تمہارے شرک کی تردید کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ جو تم ان کو پکارتے ہو، قیامت کے دن اس پکار کی تردید کر دیں گے. اور یہ پکار شرک ہے تو شرک کی تردید کریں گے. وہ تردید کیا ہوگی؟ وہ تردید یہ ہوگی کہ اے اللہ، ہمیں تو علم ہی نہیں کہ انہوں نے ہمیں پکارا تھا. اس بات کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم تو اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ انہوں نے ہمیں پکارا تھا. ہمیں تو معلوم ہی نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں. تو اس طرح سے وہ ان کے شرک کی تردید کر دیں گے. اور قرآن کی آیات میں بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں سے یہ مدد مانگتے ہیں، قرآن کو یہ بتاتا ہے کہ قیامت کے دن وہ ان مانگنے والوں کے دشمن بن جائیں گے. تم ان سے کہو کہ کیا تم نے ان چیزوں پر کبھی غور کیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے زمین کی کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں، بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں. اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے، اس وقت تو اپنے پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے. یہ بریلوی علماء جو اپنے عوام کو سکھاتے ہیں کہ مصیبت میں اور حاجات میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا کرو، تو جو لوگ پکاریں گے قیامت کے دن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ان لوگوں کے دشمن بن جائیں گے. اور قرآن کی ایک اور آیت بتاتی ہے کہ جنہیں تم پکارتے ہو انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ قبروں سے کب اٹھائیں گے. اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی خود پیدا کیے گئے ہیں. وہ بے جان ہیں، ان میں زندگی نہیں، اور ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں معلوم اس وقت کہ ان کو کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. تو یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ وہ مشرک یہ بتوں کے بارے میں ہے. کیا بتوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا؟ کیا بتوں کو قیامت کے دن قبروں سے اٹھا کے ان کو پھر سے زندہ کیا جائے گا اور بتوں کا حساب کتاب ہوگا؟ نہیں 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 نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات جو ہیں قرآن کی ان لوگوں کے بارے میں ہیں جن لوگوں سے یہ دعائیں مانگتے ہیں. کیا یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے دعائیں نہیں مانگتے؟ کیا یہ حضرت خواجہ میں شیخ عبد القادر جیلانی سے دعائیں نہیں مانگتے؟ بلکہ اب تو مارکیٹ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا بت بھی آ گیا ہے، اور جب یہ اس کے بت کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں ان سے، تو بالکل اس بت سے اور اس پتھر سے جس پتھر کا یہ بت بنا ہے اس بت سے یہ نہیں مانگ رہے ہوتے، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہی سے مانگ رہے ہوتے ہیں. مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا. حضور فریاد رس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی مصیبت میں مجھے پکارے، مجھ سے مدد چاہے، میں اس کی مصیبت کو اس سے دور فرماؤں گا. جب کوئی غلام المدد یا غوث اعظم کہتا ہے، خدا کی قسم وہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک کی مدد نصیب ہوتی ہے. اور اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار سنیں گے ہی نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو وہ تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، اور قیامت کے دن وہ خود تمہارے شرک کی تردید کر دیں گے. شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اور جب جہنم کو سیل کر دیا جائے گا، دنیا کا آخری جنتی جب جنت سے نکالا جائے گا، اس کے بعد جنت کو سیل کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد اس سے
کبھی بھی کوئی باہر نہیں نکل سکے گا، اور اس وقت اس کے اندر شرک کرنے والے بھی ہوں گے۔ If you want to listen to outstanding lectures on Tafsir of Quran, it's by Ustad Noman Ali Khan. Visit his channel Noman Ali Khan Official Bayyina. اور اگر آپ توحید و شرک کے مسائل سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے استاد ندیم ذاکر کا چینل ایکسپوزنگ شرک ندیم ذاکر، اس پہ آپ کو جو مختلف قسم کے ٹاپکس ملیں گے وہ یہ ہیں: کیا یہ امت شرک کر سکتی ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں؟ کیا وسیلہ قرآن سے ثابت ہے؟ کیا ولی اللہ سے دعا مانگنا شرک ہے؟ کیا بتوں والی آیات مسلمانوں پر فٹ ہو سکتی ہیں؟ اور اس طرح کے دیگر بہت سارے اور ٹاپکس۔